بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 5 فروری 2024۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ عظیم خواتین مبارکہ سے وابستہ یادیں، گزشتہ سوموار کے کالم الفضل ڈائجسٹ سے پیوستہ۔ لجنہ مائلہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں محترمہ سیدہ طاہرہ صدیقہ ناصر صاحبہ حرم حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ نے ایک مضمون میں اپنے مشاہدات کے حوالے سے خاندان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی بعض بزرگ خواتین کی سیرت رقم فرمائی ہے۔ آپ رقم تراز ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری نسل کی خواتین میں سے جن کے ساتھ میرا بے انتہا قریبی، گہرا اور لمبا تعلق رہا وہ حضرت سیدہ صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ تھیں۔ عمر کے بہت بڑے فرق کے باوجود پورے خاندان کی خواتین میں سے آپ مجھے اپنی گہری دوست محسوس ہوئیں، اور آپ کا رویہ بھی میرے ساتھ ایسا ہی تھا کہ آپ کی بڑی بہو محترمہ عتیقہ فرزانہ صاحبہ نے ہنستے ہوئے مجھے کہا کہ آپ کے ساتھ تو خالہ کا ہم عمر سہیلیوں والا تعلق تھا۔ اگرچہ آپ کے ساتھ میرا تعلق تو بچپن سے ہی تھا، لیکن شادی کے بعد جو تعلق قائم ہوا وہ بالکل مختلف نوعیت کا تھا۔ آپ مجھ سے ایسے ہی محبت بھرا سلوک کرتی جیسے کہ کوئی ہم عمر بہن ہو۔ میرے اندازے کے مطابق حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے بعد آپ کو سب سے زیادہ محبت حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ سے ہی تھی۔ اس حوالے سے آپ نے اس محبت کی برسات مجھ پر بھی ساری عمر جاری رکھی۔ حضور رحمہ اللہ کو بھی آپ سے بہت پیار تھا اور حضور آپ پر بہت اعتماد بھی کرتے تھے۔ میری بری کی تیاری بھی آپ نے ہی کی۔ اس غرض سے آپ لاہور بھی تشریف لے گئیں۔ مجھے بعد میں کہنے لگیں کہ مجھے زیور کا ایک اور سیٹ زیادہ پسند آیا تھا، لیکن جو رقم بھائی نے دی تھی وہ کم تھی، اور مصطفیٰ بھی ساتھ نہ تھے، اس لیے میں وہ نہ لے سکی، جس کا آپ کو افسوس تھا۔ ریت کا جوڑا بھی آپ نے ہی تیار کروایا۔ دلہن کے لیے ہر ضروری چیز اہتمام سے رکھی، اور مجھے بھی کہنے لگیں کہ میں نے کہا کہ اس کی تو پہلی شادی ہے نا۔ شادی کے بعد کپڑے کی بچی ہوئی قطرنیں تک حفاظت سے مجھے دیں، اور ایک بٹوا بھی ان کا تیار کروا دیا۔ بری کا سامان آپ کی بڑی صاحبزادی محترمہ امت الرؤف صاحبہ شادی سے پہلے ہمارے گھر دینے کے لیے تشریف لائیں، اور ولیمے کے روز بھی انہوں نے ہی مجھے تیار کیا۔ تیاری کے دوران سارا وقت حضرت صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہی۔ اس کمرے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پلنگ بچھا ہوا تھا۔ آپ اس پر ٹیک لگائے بیٹھی رہیں اور اس دوران گفتگو بھی کرتی رہیں۔ مجھ سے فرمایا، تم نے شاید ہمارے گھر آنا تھا، اس لیے شروع سے ہی تم سے پیار تھا۔ حضور رحمہ اللہ کی زندگی میں بھی آپ کا میرے ساتھ محبت و پیار کا سلوک رہا، لیکن حضور رحمہ اللہ کی وفات کے بعد تو آپ کے تعلق میں ایک اور ہی رنگ پیدا ہو گیا۔ ہر طرح سے، ہر پہلو سے آپ نے میرے ساتھ محبت، شفقت، ہمدردی، پیار اور اپنائیت کا سلوک فرمایا۔ میرے ساتھ یوں تعلق رکھا جیسے کہ آپ اپنے بھائی کی امانت کا پوری طرح سے خیال رکھ رہی ہوں۔ یہ بھی نہیں تھا کہ آپ اپنی باتوں سے میرے ساتھ اس بات کا اظہار کرتی ہوں، بلکہ کبھی بھی آپ نے یہ بات مجھے جتائی نہ تھی، لیکن عملاً آپ کے سارے تعلق پر نظر ڈالتی ہوں تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ تعلق میں اسے اپنی ذمہ داری سمجھا اور خوب نبھایا۔ حضور رحمہ اللہ جب مجھے بیاہ کر لائے تو میرے ساتھ موٹر میں آپ ہی تشریف فرما تھیں۔ حضور رحمہ اللہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تھے۔ جب حضور رحمہ اللہ کی وفات ہوئی تو اسلام آباد سے روا آتے ہوئے بھی آپ ہی میرے ساتھ موٹر میں بیٹھیں۔ میرے جذبات کا بہت خیال رکھا۔ چلتے وقت مجھے فرمایا، بھائی کا تکیہ ساتھ رکھ لو۔ یہ خیال آپ کی حساس طبیعت کو ہی آ سکتا تھا کہ شاید اسی طرح مجھے کچھ سکون محسوس ہو۔ محترمہ صاحبزادی امت القدوس صاحبہ نے حضور رحمہ اللہ کی وفات پر نظم لکھی تو مجھے کہنے لگیں، تم نے قوسی کی نظم پڑھی ہے؟ اس میں 2 شعر تمہارے متعلق بھی کہے ہیں۔ میری عدت کی مدت کے دوران آپ باقاعدگی سے شام کو میرے ہاں تشریف لاتی رہیں۔ کئی مرتبہ موتیے کے پروئے ہوئے پھول بھی میرے لیے لاتی۔ جب تک آپ صحت کی حالت میں نہیں، نہایت اہتمام سے مجھے عید کا تحفہ بھجواتی رہیں۔ عید الفطر پر جوڑا اور چوڑیاں، اور کبھی ساتھ دیسی عطر بھی، اور عید الاضحیٰ پر گوشت کا تحفہ باقاعدگی سے بھجواتی۔ عید الفطر کی صبح لذیذ شیر خورما آپ کی طرف سے لازماً آتا۔
خادمہ ٹرے میں سجا کر عید کا تحفہ لاتی، میری ملازماؤں کے لیے بھی عیدی ساتھ بھجواتی، لفافے پر اپنے ہاتھ سے عیدی ملازمین لکھا ہوتا۔ آپ اپنے خادموں کی عزت نفس کا بھی خیال رکھتی۔ مجھ سے فرمایا کہ میں اپنے ملازموں کو کبھی نوکر نہیں کہتی بلکہ ہمیشہ ملازم کہتی ہوں۔ میں نے آپ کو ملازموں کے شکوے کرتے ہوئے کبھی نہ دیکھا۔ آپ بسا اوقات مجھے کھانے کا تحفہ بھجواتی۔ آپ کے ہاں کھانا بہت اچھا پکتا تھا کیونکہ آپ خود نگرانی فرماتی تھیں۔ شکار مجھے بہت پسند ہے، اس لیے شکار پکتا تو آپ مجھے بھی بھجواتی، جو نہایت خوش شکل اور خوش ذائقہ ہوتا۔ جب میں آپ سے ملنے جاتی تو اکثر اصرار سے مجھے کھانے پر روک لیتی۔ میرے پاس دوپٹہ نہ ہوتا تو ہمیشہ میرے کپڑوں سے ملتا جلتا کوئی اپنا دوپٹہ نکال کر مجھے دینا کہ یہ اوڑھ لو۔ عید کی دوپہر آپ نے دعوت کی ہوتی، اگرچہ اس روز میرے ہاں بھی دعوت ہوتی لیکن آپ ضرور مجھے مدعو کرتی۔ عید کی دوپہر میں حضرت خلیفۃ مسیح صالح رحمہ اللہ کے بچوں کو کھانے پر بلایا کرتی تھی۔ آپ بہت باریکی میں باتوں کا خیال رکھا کرتی تھی۔ مجھ سے کئی دفعہ فرمایا کہ میں نے اپنی دعوت پر بھائی کے بچوں کو نہیں بلایا تاکہ تمہاری دعوت خراب نہ ہو۔ آپ نہایت نفیس مزاج اور صفائی پسند تھی۔ گھر بھی شیشے کی طرح چمکتا اور آپ کا غسل خانہ بہت صاف ستھرا ہوتا، ہر چیز اپنی جگہ پر چمکتی ہوئی بے داغ۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھونے اور کلی کرنے کے بعد آپ پان کھاتی۔ ایک دفعہ فرمایا، مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ کلی کیے بغیر کیسے پان کھا لیتے ہیں۔ مجھے بھی پان پسند تھا۔ آپ کے پاندان سے ان گنت مرتبہ پان کھانے کا موقع ملا۔ پاندان نہایت صاف ستھرا سلیقے سے ٹکا ہوا ہوتا۔ آپ کو میرے شوق کا علم تھا، اس لیے جب بھی جاتی ہمیشہ پان کھانے کے لیے ارشاد فرماتی۔ اگر پاندان میں الائچی نہ ہوتی تو خاص طور پر خادمہ سے کہہ کر منگواتی۔ آپ نے آخر عمر میں خود پان کھانا ترک کر دیا تھا، لیکن میں جب بھی جاتی میرے لیے ضرور کہہ کر پاندان منگواتی۔ کھانے کی میز پر ہمیشہ مجھے اپنے دائیں ہاتھ بٹھاتی اور خاص خیال سے ہر چیز لینے کے لیے کہتی۔ میرے ساتھ آئی ہوئی خادمہ اور ڈرائیور کو بھی خیال سے کھانا بھجواتی۔ آپ نے مجھے 1982 سے اپنے ساتھ بطور نائب صدر لجنہ روا کے طور پر خدمت پہ متعین کر لیا اور پھر قدم قدم پر مجھے اپنے ساتھ رکھتی۔ حضرت چھوٹی آپا کے ہاں مجلس عاملہ پاکستان کی میٹنگ ہوتی تو آپ مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی۔ محلوں میں انتخابات کے لیے جاتی تو بھی مجھے ساتھ لے کر جاتی۔ لجنہ روا کے اجتماع اور جلسوں کے مواقع پر صدارت کے لیے حضرت چھوٹی آپا کو مدعو کرتی اور مجھے بھی ہمیشہ ان کے ساتھ بٹھاتی۔ مجھے بہت قریب سے آپ کو کام کرتے دیکھنے کا موقع ملتا۔ میں نے دیکھا کہ جلسوں وغیرہ کے پروگرام کی کاپی پر ہر تقریر نظم پڑھنے والی کے بارے میں اپنے تاثرات نوٹ فرما لیتی۔ پھر آہستہ آہستہ آپ نے مجھے اکیلے ہی حلقوں میں بھجوانا شروع کر دیا، لیکن کہیں بھجوانے سے پہلے ضرور مجھ سے دریافت فرماتی کہ فلاں دن فلاں محلے میں جا سکو گی۔ 1985 میں آپ نے لجنہ روا کا شعبہ تعلیم میرے سپرد فرما دیا۔ سال ہر سال تک صدرات حلقہ جات لجنہ روا کی ماہانہ میٹنگ آپ کے گھر پر منعقد ہوتی رہی۔ موسم کی مناسبت سے سب کی تواضع کرتی۔ میٹنگ کے بعد میں آپ کے ساتھ شام کی چائے پیتی۔ یہ میٹنگ آپ کے وسیع و عریض گلیس برآمدے میں ہوتی۔ آپ نے کئی مرتبہ خوشی سے بتایا کہ بھائی حضرت خلیفۃ مسیح صالح رحمہ اللہ کو میرا برآمدہ بہت پسند تھا۔ میں کئی مرتبہ دلی تشکر کے جذبات کے ساتھ حضرت باجی جان کے اس عمل کو یاد کرتی ہوں جب انٹرنیشنل مجلس شورا لندن میں غالباً 1991 میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے بڑے درد کے ساتھ اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ جماعت میں اس وقت صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے میں کتنی کمی ہے، اور فرمایا کہ میں آپ سب کو اس بات کے لیے پابند کرتا ہوں کہ اپنے اپنے ملکوں میں واپس جا کر میری ہدایت کے مطابق صحیح تلفظ کے ساتھ قرآن پڑھائے جانے کی خدمت سر انجام دیں۔ خاکسار بھی اس شورا میں بطور نمائندہ شریک تھی اور حسن اتفاق سے اس وقت نائب صدر اور سیکٹری تعلیم لجنہ روا تھی۔ میں نے حضور سے تمام ویڈیوز جو حضور نے تیار کروائی تھیں لیں اور اس عزم کے ساتھ روا آئی کہ جا کر یہ کام ضرور کرنا ہے، لیکن اس کام کے لیے سب سے بنیادی ضرورت ایک VCR اور ٹی وی کی تھی جس کی مدد سے ان کیسٹ سے فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ میں نے ایک دو جماعتی ذرائع سے کوشش کی لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر میں نے باجی جان سے عرض کیا کہ کیوں نہ ہم اپنا خرید لیں۔ فرمایا اچھا، اس مہینے چندے کی رقم آئے گی تو لے لینا۔
لجنہ رواح کے کل بجٹ میں سے اس بڑے خرچ کو پورا کرنا اس وقت بے انتہا مشکل تھا، لیکن آپ نے ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہ فرمایا اور اس لازمی ضرورت کو پورا کرنے کی اجازت دی۔ ٹی وی 16,000 کا آیا اور وی سی آر 9,000 کا۔ وقفے وقفے سے دونوں اشیاء لیں۔ پھر ہر محلے کو کیسٹس مہیا کرنے پر مزید 8-10 ہزار خرچ آیا، اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب لجنہ رواح کا کل سالانہ ممبری کا بجٹ صرف 85,000 روپے ہوتا تھا۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ کی وفات کے بعد اکثر لوگ اپنی سمجھ کے مطابق مجھے مشورہ دیتے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ مجھے اپنے میڈیکل پروفیشن میں واپس چلے جانا چاہیے۔ میری بڑی ہمشیرہ کو ایسا ہی مشورہ محفل میں کسی خاتون نے دیا۔ باجی جان قریب کھڑی سن رہی تھیں۔ میری ہمشیرہ کہتی ہیں کہ باجی جان نے بڑے مضبوط لہجے میں ان سے کہا کہ وہ جو کر رہی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ کہ انہیں یہی کرنا چاہیے، یعنی جماعتی خدمت۔ اسی طرح اگر کوئی میری کسی بات پر ناجائز اعتراض کرتا تو آپ اسے جواب دیتی۔ اگر کسی بات پر سمجھتی کہ مجھے تبدیلی کرنی چاہیے تو مجھے بھی کہتی، لیکن ناجائز اعتراضات پر تکلیف محسوس کرتی۔ آپ کا طریق تھا کہ خاندان میں کوئی واقعہ ہوتا تو ضرور فون کر کے مجھے باخبر کرتی۔ میں گھر سے کم ہی باہر جاتی تھی اور آپ کو احساس رہتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ مجھے خبر ہی نہ ہو۔ بعض دفعہ مجھے پوچھ بھی لیتی کہ وہاں گئی تھی، اور چھوٹے چھوٹے بالکل ذاتی مشورے بھی مجھے دیتی۔ مجھے ایک روز کہنے لگیں کہ تم اچھا کرتی ہو کہ گھر میں رہ کر کتابیں پڑھتی رہتی ہو۔ آپ خود بھی اکثر مطالعے میں مصروف رہتی۔ جب تک صحت نے اجازت دی آپ کتب کا مطالعہ باقاعدگی سے کرتی رہیں۔ مذہبی کتب کے علاوہ ادبی ناول بھی شوق سے پڑھتی۔ ایسی کتب بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر اکثر موجود ہوتی۔ آپ بہت خوش خط تھیں، تحریر پختہ اور لفظ موتیوں کی طرح پروئے ہوئے۔ جب میں ملک سے باہر جاتی تو آپ سے خطوط کے ذریعے رابطہ ہوتا۔ ہر خط کا باقاعدگی سے جواب دیتی۔ ہلکی پھلکی دلچسپ تحریر، ہر پہلو سے مکمل، جس میں سادگی، وقار اور اپنائیت ہوتی۔ مجھے خطوط میں بھی خاندان کی اگر کوئی خبر ہوتی تو تحریر فرماتی۔ ہر ماں اپنی اولاد سے طبعی محبت کرتی ہے۔ آپ کو بھی اپنے بچوں سے بہت محبت تھی، جس کے میں نے بے شمار نظارے دیکھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے جذبات پر ہر وقت جو بے پناہ کنٹرول رہتا تھا، آپ اس محبت کے اظہار کو بھی بہت ضبط میں رکھتی۔ یعنی اظہار تو ہوتا لیکن بہت وقار کے ساتھ، اولاد در اولاد سے محبت اور ان کا خیال رکھتی۔ محترمہ صاحبزادی امت الرؤف صاحبہ بہت اچھی، محنتی اور صابر طبیعت کی مالک ہیں۔ ایک واقف زندگی کی زوجہ کی حیثیت سے آپ نے بہت صبر و قناعت اور وقار کے ساتھ اپنی زندگی مسکراتے ہوئے گزاری، بچوں کی بہترین تربیت کی۔ واقعتاً کمال صبر و ہمت کی مالک انسان ہے۔ ضرورت پڑنے پر اپنے گھر کے دروازوں کے پینٹ تک خود کر لیے۔ باجی جان نے کئی مرتبہ ان کے متعلق اپنے قلبی جذبات کا مجھ سے اظہار کیا۔ پھر آپ کے بڑے صاحبزادے محترم مرزا ادریس احمد صاحب کی شخصیت بھی بہت کھری اور سعادت مند تھی۔ باجی جان کو ان سے بھی بہت محبت تھی۔ آپ نے ان کی وفات کا صدمہ بھی بہت ہمت اور صبر سے برداشت فرمایا۔ وقار آپ کے وجود کا نمایاں ترین حصہ تھا، اور ہر موقع پر، خواہ وہ خوشی کا ہو یا غم کا، آپ مضبوط ستون کی طرح نظر آتی۔ حضرت صاحبزادہ میاں منصور احمد صاحب کی وفات پر شدت غم سے اور اس کے برداشت کرنے سے آپ کی گردن میں سخت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اپنے غم کو زبان پر نہ آنے دیا۔ آپ کا گھرانہ دینی اعلیٰ اقدار اور بچوں کی بہترین تربیت کا آئینہ دار تھا۔ جہاں آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ ہمیشہ ادب احترام سے پیش آتے دیکھا، وہاں حضرت میاں صاحب کو بھی آپ کا انتہائی خیال رکھتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ام طاہر رضی اللہ عنہ کے وطن سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بڑی صاحبزادی محترمہ صاحبزادی امت الحکیم بیگم صاحبہ بہت منکسر المزاج اور ایک منفرد طبیعت کی حامل خاتون مبارکہ تھیں۔ سادہ، غریب پرور، اپنی دنیا میں نہایت اطمینان کے ساتھ مگن رہنے والی، فی الحقیقت تارک الدنیا اور اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح زندگی گزارنے والی ولی اللہ خاتون تھیں۔ جب کبھی بھی آپ سے ملنا ہوا، بہت کشادہ پیشانی، صاف دل اور محبت سے ملی، بے تکلف انداز تھا، اور ملنے پر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے واقعات سناتی۔ آپ کی سادگی میں بھی حسن تھا۔ حضرت باجی جان محترمہ صاحبزادی ناصرہ بیگم صاحبہ بہت محبت سے آپ کے ظاہری حسن کے اس دور کو بیان کیا کرتی تھیں جب آپ اپنے پہلے بچے کے حمل سے تھیں۔ آپ پردے کی بہت پابند تھیں۔
اور اس معاملے میں غیر معمولی احتیاط کرتی تھیں۔ آپ بہت کم کہیں آتی جاتی تھیں، لیکن جب ضروری سمجھتیں تو ضرور جاتیں۔ میری بھاوج اور غالباً پھر میرے بھائی کی وفات پر افسوس کے لیے تشریف لائیں۔ محترمہ صاحبزادی امت الباسط بیگم صاحبہ نہایت خوش مزاج اور محبت کرنے والی ہستی تھیں۔ لجنہ رواہ میں سیکرٹری ناصرات کی حیثیت سے آپ نے بہت لمبا عرصہ خدمات سر انجام دی۔ آپ سے تعارف تو بچپن سے ہی حاصل تھا، لیکن تعلق شادی کے بعد ہی قائم ہوا۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ آپ سے اور آپ کے بچوں سے خاص محبت کرتے تھے، خاص کر عزیزہ نصرت سلمہ سے۔ ہماری شادی سے پہلے آپ نے ایک خواب دیکھا تھا کہ غالباً آپ کے صحن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اور میرے والد محترم عبد المجید خان صاحب ایک پودا لگا رہے ہیں۔ سوکھی سی ٹہنی تھی اور وہ درخت بن گئی۔ آپ نے یہ رویا حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ کو سنائی، حضور نے مجھے بھی سنائی اور مسکراتے ہوئے فرمایا، سوکھی سی ٹہنی تھی، بڑا درخت بن گئی۔ قصر خلافت میں آپ میری قریبی پڑوسن تھیں۔ عید پر آپ کے ہاں سے بھی لذیذ شیر خورما ضرور آتا۔ ویسے بھی آپ تحائف بھجواتی رہتی۔ میں کبھی کبھی آپ کے ہاں چلی جاتی تو بہت خوش ہوتی۔ آپ کے ہاں بھی پان دان کا اہتمام رہتا، اور کبھی کبھی جب میرا پان کھانے کو بہت دل چاہتا تو میں آپ کے پاس اپنی خادمہ کو بھجوا دیتی اور آپ مجھے 2-3 پان لگا کر بھیج دیتی۔ محترمہ صاحبزادی امت النصیر بیگم صاحبہ کے ساتھ میرا بچپن سے بہت زیادہ تعلق تھا، کیونکہ آپ کی صاحبزادی مکرمہ امت الشکور صاحبہ میری ہم جماعت اور دوست تھیں۔ اس لیے اکثر میں اسکول سے، جو آپ کے گھر کے قریب ہی تھا، آپ کے ہاں چلی جاتی۔ آپ بہت پیار سے ملتی اور باتیں کرتی، بیٹی کی دوستی کا ہمیشہ ذکر کرتی رہیں اور لحاظ بھی رکھتی۔ آپ بہت صابر و شاکر خاتون تھیں۔ ہر قسم کے حالات میں صبر اور قناعت کے ساتھ وقت گزارا اور کبھی اس کا اظہار نہ ہونے دیا۔ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ لاہور کا سفر کیا تو راستے بھر آپ مجھے اپنے بچپن سے لے کر تب تک کے واقعات سناتی رہیں۔ آپ کے میاں واقف زندگی تھے۔ ابتدا میں واقفین نے جماعت کے مالی حالات کمزور ہونے کی وجہ سے بہت مشکل سے گزارے کیے۔ آپ کے حالات بھی تنگ تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے اس کا اظہار نہ ہونے دیا۔ حضرت چھوٹی آپا صاحبہ کو از خود آپ کے حالات کا علم ہوا تو انہوں نے حضور رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا اور حضور رضی اللہ عنہ نے آپ کو جیب خرچ دینا شروع کیا۔ آپ ہمیشہ اس کوشش میں رہیں کہ سسرال کی عزت میکے میں اور میکے کی عزت سسرال میں قائم رہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا اپنی ازواج اور ان کی اولادوں کے ساتھ انصاف کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اگر ایک گھر کے لیے چارپائیاں آتی تو باقی گھروں کے لیے بھی خریدی جاتی، اگر ایک بیٹی کے لیے زیور بنتا تو باقی بیٹیوں کے لیے بھی ویسا ہی زیور بنتا۔ ان واقعات کو یاد کرتے ہوئے آپ نے بڑے گہرے لہجے میں فرمایا، میرے باپ نے بہت مشقت اٹھائی، آپ کا یہ فکرہ ہمیشہ کے لیے میرے دل میں گڑ گیا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بعض حکمتوں کے تحت اگر زیادہ شادیاں کیں تو پھر آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو مشقت میں ڈال کر تمام ازواج اور ان کی اولاد کے حقوق کو انصاف کے ساتھ پورا فرمایا۔ آپ اکثر سنایا کرتی تھیں کہ رواہ کے آغاز میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اپنے تمام خاندان کے ساتھ کچے گھروں میں آ کر آباد ہوئے۔ ایک بار گرمیوں کے موسم میں ابا جان رضی اللہ عنہ کو پت گرمی دانے نکل آئی۔ عام طور پر آپ کو پت نہیں نکلتی تھی۔ امی جان نے سرسوں کے تیل میں برف یا شاید پانی پھینٹ کر مجھے دیا کہ اپنے ابا جان کی کمر پر لگا دو۔ حضور رضی اللہ عنہ اکثر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے واقعات سنایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کا کوئی واقعہ بیان کیا تو میں نے کہا کہ کاش میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ہوتی۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، شکر کرو کہ تمہیں مصلح موعود کا زمانہ مل گیا۔ بے شک حسن و احسان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نظیر کا زمانہ پانا بھی کوئی کم خوش قسمتی نہ تھی۔ صداقار ابن سعید۔